اور ہونے والوں سنو، یہ سکینہ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب بھی کبھی موقع ملتا تھا تو سجاد سے کہتی تھی سجاد وہ وقت کا امام۔ میں نے اپنے بابا کو بھی دیکھا تھا، جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی وہ آگے حسین سے مانگتا تھا، میرا بابا اعجاز سے اس کی چیز لا کے دیتا تھا۔ سجاد تو بھی وقت کا امام ہے، شام غریبہ کے بعد مجھے اپنے باپ کا سر نہیں ملا، سجاد اعجاز سے مجھے میرے بابا کا سر لا دے، مجھے اپنے بابا کی بڑی یاد آتی۔ مگر مظلومیت سے سر جھکائے سید سجاد خاموشی سے سکینہ کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ مگر رونے والوں ایک رات ایسی آئی جب سکینہ کو زندان میں قرار نہیں آیا، کبھی حسین کا نام لے کے روتی، کبھی سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتی۔ جب زینب نے سکینہ کا یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ سجاد کے پاس آئی، کہ سجاد 3 راتوں سے تیری سکینہ سوئی نہیں، کبھی حسین کا نام لے کے روتی ہے، کبھی سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتی۔ سجاد مجھے وطن جا کے حسین کو جواب دینا، کہیں ایسا نہ ہو زندان میں تیری سکینہ مر جائے۔ سجاد تو وقت کا امام ہے، سکینہ سے کہتے تھوڑی دیر آرام کر لیں، تمہارا بیمار امام سکینہ کے پاس آئے کہ سکینہ 3 راتوں سے تو سوئی نہیں، میں وقت کا امام حکم دیتا ہوں جا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ بس امام کا حکم سنا سکینہ نے کہا سجاد تو کہتا ہے تو آج کی رات میں آرام کرتی ہوں، مگر تو بھی ایک وعدہ کر لے، میں تیرے کہنے پہ سو جاؤں گی، جب سو کے اڑ جاؤں تو میرے بابا کا سر مجھے لا کے دے دی۔ سجاد مجھے بابا کی بڑی یاد آتی کہ سکینہ اتنا باپ کا نام نہ لیا کر، جس نے قید کیا ہے بڑا ظالم، جا کے تھوڑی دیر آرام کرے۔ اور ہونے والوں سنو کہ یہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی، اس میں زینب کی گود کو دیکھا مگر زینب کی گود میں جا کے نہیں بیٹھی، ام رباب کو دیکھا ام رباب کی گود میں نہیں بیٹھی، زندان کے کونے میں آئی، زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے پتھر کو صاف کیا، اپنے رخسار کو پتھر پہ رکھا، خاموشی سے آواز دی بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اپنے نرم گدوں پہ آرام کر رہی ہوں گی، جسے تیرے سینے پہ سونے کی عادت تھی آج خاک کو اپنا بستر بنا کے سو گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کی کسی اور غم میں نہ ہوگا۔ اور ہونے والوں بچی تھوڑی دیر کے لیے سوئی، یا زندان کا دروازہ کھلا، دربان زندان میں داخل ہوا کہ سجاد تیری وہ بہن کون سی جو راتوں میں حسین کا نام لے کے روتی؟ سکینہ کی طرف اشارہ کیا کہ میری 3 برس کی بچی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کی۔ کہ سجاد سکینہ کو اپنی گود میں لو۔ کیا کرنا چاہتا؟ کہ یزید کا حکم یہ ہے اب یہ بچی تمہارے پاس نہیں رہے گی، سجاد اسے علیحدہ زندان میں رکھا جائے گا، اب یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اتنا سننا تھا سجاد نے ہاتھوں کو جوڑے کہ بابا کے مرنے کے بعد یہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوئی، اگر سجاد سے جدا کرے گا میری سکینہ مر جائے گی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں سکینہ کو مجھ سے جدا نہ کر۔ کہ سجاد حکم یہی سکینہ کو علیحدہ زندان میں لے کے جایا جائے۔ اولاد والوں میری طرف دیکھنا، تمہارا بیمار امام اٹھا سکینہ کے سرانے آ کے بیٹھا، بچی کا چھوٹا سا سر سجاد نے اپنے سرانے پہ رکھا، ایک دفعہ پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شام غریبہ کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے اتنے پیار سے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔